السلام فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان ایک واضح دین، واضح روشن دین چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس سے وہی گمراہ ہوگا، اس سے وہی بھٹکے گا جو اس واضح دین سے ہٹ جائے گا۔ حدیث کا مطلب جو معنی علماء نے بیان کیا، جو اس واضح روشن دین سے ہٹے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کا دین واضح ہے، عقائد اور اعمال، منہج، ساری چیزیں واضح ہے، ضرورت ہے عمل کی۔ ہم بولتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن عمل ہمارے زندگیوں میں نہیں ہے، اور کل قیامت کے دن عمل ہی انسان کے کامیاب آئے گا، انسان کے کام میں آئے گا۔ لہٰذا زندگی ہماری ختم ہو رہی ہے، آنکھیں کھولیں، اب تک سو رہے تھے، کم سے کم 1430 کو اٹھ جائیں اور اپنی زندگی کو بدل دیں۔ میں آپ سب، میں اپنے نفس کا محاسبہ کروں، اپنی بیوی بچوں کا محاسبہ کروں، آپ اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں، اپنی بیوی بچوں کا محاسبہ کریں، دیکھیں کیا ضروری چیز ہے جو کرنی ہے اور کیا ہم کر رہے ہیں، کہاں جا رہی ہے۔ صبح اٹھ رہے ہیں تو میں، میری بیوی، میرے بچے کیا کر رہے ہیں؟ فجر کی نماز پڑھنا ہے، یہ کام میں آنے والی چیز ہے، صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور اذکار صباح اور مساء کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جس سے انسان پریشانیوں مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اس کے بعد صلاۃ الضحیٰ کی فضیلتیں آئی ہیں، کیا اس کی ہم پابندی کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر اچھا عمل ہے تو ملے گا بدلہ، دیکھے گا کل قیامت، برا عمل ہے تو بھی دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہے میں سارے بندوں کو جنت میں ڈالوں گا، صرف ایک بندے کو جہنم میں ڈالوں گا، اللہ اکبر۔ عمر جنتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری دی ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ اگر میرے بعد نبوت باقی رہتی تو عمر نبی ہوتے، اور بھی فضیلتیں ان کی آپ جانتے ہیں۔ تو عمر کیا کہہ رہے، ذرا دیکھیے تقوی اور ڈر جو ہماری زندگی میں نہیں ہے، حالانکہ ہم نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، وہ صحابہ اور دوسرے خلیفہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ سارے بندوں کو جنت میں ڈال دے اور ایک کو جہنم میں ڈالنے کے لیے کہے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ میں نہ ہوں۔ آگے کہتے ہیں یہ خوف ہے، یہ جو ایمان ہے، یہ آگے فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ یہ کہے میں سارے بندوں کو جہنم میں ڈالوں گا، ایک بندے کو جنت میں ڈالوں گا، میں امید کرتا ہوں کہ میں وہ بندہ رہوں گا۔ یہ رجا اور امید ہے، اسی لیے اہل علم علماء نے کہا الایمان بین الخوف والرجا، ڈرنا بھی ایمان ہے، امید رکھنا بھی ایمان ہے۔ خالی ڈرنا خوارج کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا، سلف کا عقیدہ، اہل حدیث کا عقیدہ نہیں ہے۔ خالی امید کرنا بھی مرجع کا عقیدہ ہے، سلف کا عقیدہ، اہل الحدیث محدثین سلف صالحین کا عقیدہ نہیں ہے۔ جب صحابہ اتنا اللہ سے ڈرتے تھے، جبکہ زبان مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو خوشخبریاں دی گئی، ہم کو اور ڈرنا نہیں ہے۔ کہاں ہے تقوی، کہاں ہے ڈر؟ سال ختم، زندگی ختم، جیسی زندگی تھی ویسی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انسان کو چاہیے کہ یہ جو سال گزر رہے ہیں، دنیا کے حالات اس کے سامنے ہیں، لوگ اس کے سامنے ہیں، ہر چیز کا مشاہدہ رکھتا ہے، کمپیوٹر کی دنیا ہے، بہت تیز ذہن ہے، کیسے کم وقت میں زیادہ پروفٹ ہو، کیسے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ انکم آئے، میرا بچہ کیسے زیادہ سے زیادہ کمائے، میرے گھر میں فیسلٹیز زیادہ سے زیادہ، سب ہر جگہ مائنڈ کام کرتا ہے۔ یاد رکھیے ایک سے ایک ہوشیار آدمی آپ کو ملے گا، ایک سے ایک چالاک پیسے کمانے کے سلسلے میں، دنیا حاصل کرنے کے سلسلے میں، لیکن نظر نہیں آتے ہیں وہ لوگ جو آخرت کو کمانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو بدل کر آخرت کے بندے بننا چاہتے ہیں، وہ آخرت والے بننا چاہتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ نظر نہیں آتے ہیں۔ حالانکہ عقل مند وہی ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھا اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کیا۔ بہت زیادہ ضروری ہے، سال ختم ہو رہے ہیں، زندگی ختم ہو رہی ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، ہم دیکھیں کہ کیا ہم کو کرنا ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ فرائض کی اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھ ہونے والی ہے، کم سے کم فرائض، واجبات و ذمہ داریاں ہیں، کل قیامت کے دن جس کی پوچھ ہے، حساب ہے، اس کی طرف توجہ دیں۔ من حقق التوحید دخل الجنہ۔ خالی توحید یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں بس، نہیں، آپ دیکھیں صرف پڑھ دیا، ہم توحید کی بات کرتے ہیں، ہم لا الہ الا، میں لا الہ الا پڑھتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا ہوں، یہ کون سی توحید ہے؟ یہ کیا صرف زبان سے میں کہہ دوں تو کافی ہے کہ لا الہ الا اللہ قول و عمل نہیں ہے؟ ایمان کیا علماء کرام نے بیان کیا؟ قال قول ہے، ایمان کی تعریف اور ڈیفینیشن کیا ہے؟ صرف قول اور تصدیق ہے؟ نہیں، عمل بھی ہے۔ ایمان یہ نہیں کہ آپ زبان سے کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دل سے اس کی تصدیق کر لیں بس، اعمال نہیں ہے، غلط ہے۔ اعمال ایمان میں داخل ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے یہ، اہل الحدیث کا عقیدہ ہے یہ، اعمال ایمان کا حصہ ہیں، اعمال ایمان میں داخل ہیں، لہٰذا ہم عمل کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ عمل دیکھتا ہے ایمان کے ساتھ۔ لہٰذا اللہ سے ڈرے۔ سال ختم ہو گیا، 5 تاریخ ہے، ہم اپنے زندگیوں کو بدلیں، اس سال کو ٹرننگ پوائنٹ بنائیں، اپنی زندگیوں کو بدلیں
اور خیر پورا خیر اسی کے لیے ہے. عقل مند، دانشور، ہوشیار، صحیح آدمی وہی ہے جو کل آنے والی دنیا یعنی آخرت کی زندگی کے لیے عمل کر رہا ہے. اللہ سے ڈرنا، عمل کرنا. اس کا ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں، فرائض پر عمل کرتے ہوئے نوافل کا اہتمام کرنا، اللہ سے توبہ کرتے ہوئے زندگی گزارنا. اس کا فائدہ یہ ہوگا ہم جو فرائض پر عمل کریں گے کہ اللہ کے یہاں حساب ہوگا تو ہمارا حساب آسان ہوگا. نوافل کا اہتمام، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہماری شامل حال ہوگی. توبہ اور استغفار کرتے رہے صبح شام، اس کا فائدہ بہت ہے. ہمارے پاسٹ کے گناہ، پچھلے سالوں میں 30 سال 35 سال 25 سال ہم نے زندگیاں گزاری، اس میں بہت گناہ کیے ہیں جو ہمارے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اگر ہم توبہ کرتے رہیں گے مسلسل، روزانہ میں آپ استغفر اللہ صبح شام توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ہمارے اس توبہ کی وجہ سے ہمارے پاسٹ کے، ماضی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. جب گناہ معاف ہو جائیں گے، بقیہ زندگی میں ہم نیک اعمال کریں گے، کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہوگا کیونکہ ہم نے نیک اعمال کیے. یہی عقل مندی ہے. اس کے علاوہ باتیں کرنا اور دنیا کے پیچھے بھاگنا یہ صحیح نہیں ہے. اور یہاں یہ بات بھی بتا دو، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے کہ آپ دنیا کمائیں، پیسہ کمائیں، دنیا میں رہیں، بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہیں، جائیں، تفریح کریں. نہیں، آپ جانتے ہیں کہ علماء کرام نے بتایا آپ کو، یقیناً آپ جانتے ہیں چیزوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنے دنیا کے حصے کو مت بھولے. آپ ضرور کمائیے، آپ ضرور ہنسیے، آپ ضرور کھیلیے، آپ ضرور دنیا میں تفریح کیجیے، آپ ضرور بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہیے، لیکن مقصد حیات کو نہ بھولیں، اور وہ ہے عبادت اللہ تعالیٰ کی. زندگی میں اصل چیز عمل ہے. دنیا کے بندے نہیں بننا ہے. دنیا کے بندے، وہ کیسے دنیا کا بندہ؟ پیسے کا غلام جس کو کہتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتا کر وضاحت کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعیس عبد الدینار وتعیس عبد الدرہم ان اعطی رضی وان لم یعطى لم یرضى او کما قال رسول اللہ. صحیح حدیث کے الفاظ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خاک آلود ہوا، برباد ہوا دینار کا بندہ، خاک آلود ہوا، برباد ہوا درہم کا بندہ. اگر دینار و درہم ملتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، نہیں ملتے ہیں تو ناراض ہوتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. دینار کا بندہ کیسے؟ بندے تو سب اللہ کے ہیں. دینار و درہم کا بندے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پیسوں کے غلام، جس کو ہم اردو میں عام طور پر کہتے ہیں. یہ پیسے کا غلام ہے. پیسے ملے تو خوش ہوتا ہے، پیسے نہیں، اس کا مقصد اٹھنا بیٹھنا سب پیسہ 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 دنیا بس. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعیس عبد الدینار، یہ خاک آلود ہوا جو غلام ہے دینار کا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اس آیت کو یاد رکھیے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے بارے میں جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ خواہشات کو معبود، یہ کیسے؟ خواہش کو معبود مطلب جو خواہش ہوتی ہے بغیر کسی تفریق کے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، بغیر کسی تفریق کے اپنی ہر خواہش پر عمل کرتا ہے. یہ گویا کہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہشات کو اس نے اپنا معبود بنا لیا. جبکہ حکم کیا ہے؟ عبادت اللہ کی کرنی ہے، خواہشات کی نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی اس نئے ہجری سال کو ہمارے لیے ہماری زندگی کے لیے بہتر بنا دے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو توبہ اور استغفار کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما. نیکیاں، فرائض کا اہتمام، اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی ہماری زندگی کو بدل دے، مسلمانوں کی جان مال کی ہر جگہ حفاظت فرما دے. آمین. آخر میں ایک چھوٹے سے مسئلے کی وضاحت کر کے بتا دو. علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو ہجری سال ہے اس کے لیے اگر کوئی پارٹیاں کرتا ہے، ایک دوسرے کو یعنی پارٹیاں ہوں اور احتفال کیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے. البتہ ایک دوسرے کو اگر دعا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس نئے ہجری سال کو ہمارے اور آپ کے لیے خیر و برکت کا سال بنا دے، اگر ایمان والے ایک دوسرے کو دعائیں دیں تو صحیح ہے، لیکن احتفال پارٹی کرنا جائز نہیں ہے. بدرجہ اولا اس کے بعد یہ جو آیا ہے کیا یہ 1-1 ہے نا، یہ 1-1 ہمارا نہیں ہے، ان کا ہے. یہ 1-1 ہمارا نہیں ہے 1 جنوری، اور اس کے لیے جو ہیپی نیو ایئر کے کارڈ یا تہنیہ جو دیے جاتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. اہل علم نے اس کو منع کیا ہے، اس کو آپ واضح طور پر سمجھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کے مطابق عقیدے رکھ کر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. آمین. واخر